شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا خاموشی. شکریہ شکریہ خاموشی. شکریہ شکریہ. بس 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 بس. شکریہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک منٹ خاموشی خاموشی خاموشی. اچھا جی، میں آج آپ کے پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے. اس لیے بس اب آپ نے میری بات سننی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائے عمل دوں. پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں. سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں. میں نے اپنے 26 سالوں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان میں. دوسری بات، بس 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 سنیں. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. کل 27ویں رمضان ہے. 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. تو کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے. آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں. آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے، اور لوگوں کو شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا. میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل. ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے. آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے. کل سارے پاکستان کے اندر ہر علاقوں میں، ہر ضلع میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے
ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی، اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ اس کے علاوہ بس اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو، جو لیڈر ہوتا ہے، سنیں، جو لیڈر ہوتا ہے، بس لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے۔ آپ نے بھی بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، گلیوں میں، محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے، اور وہ پیغام کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا، انسٹوجز کے ذریعے، یہ بوٹ پالشر کے ذریعے، یہ چیری بلاسم کے ذریعے۔ یہ لوگ یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ، ان کی جائیداد، بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے۔ فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے، اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فارن پالیسی، ان کے مفادات کے لیے۔ ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی، ہمارا جو تب سربراہ تھا، ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا۔ 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں۔ ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے، اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فارن پالیسی کے لیے، فائدے کے لیے۔ اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی، جو سازش ہوئی، یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فارن پالیسی بناؤں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے، میرے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا۔ اس لیے سازش ہوئی۔ اور سنیں، ایک منٹ سنو، ایک منٹ دیکھو، سنو، اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے
غور سے سن لیں جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، سنیں آپ، سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی، اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان کیا۔ اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں 1950 کی دہائی میں بنایا تھا۔ ان کا بھی ایک آزاد پرائم منسٹر آیا تھا، اس کا نام مصدق تھا۔ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے، امریکی اور برطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کو ہٹانے کا، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں، پلان بنایا۔ اور وہ کیا پلان تھا؟ سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا۔ یہ اب سی آئی اے کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے، آپ یہ اب گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے سی آئی اے نے پلان بنایا برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ، اور وہ پلان کیا تھا؟ پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی، اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں، پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نااہل ہے، وہ قابل نہیں ہے۔ پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے، جو پارلیمنٹیرینز، ان کو رشوت دی، ان کو توڑنے کی کوشش کی، لوٹا بنانے کی کوشش کی۔ پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا، لانگ مارچ، اس طرح کی چیزیں کروائیں۔ اور پھر پوری سازش جب ہو گئی، پھر مداخلت ہوئی۔ تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی، پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا۔ آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے جی اس سے نااہل حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، میرے کارکنوں، آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا، جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا، بیرونی ملک کا خسارہ، جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا، $20 ارب تھا۔ ہمیں بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، اس کو سنبھالا، اوپر سے کرونا آ گئی۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا، وہ پاکستان تھا۔ اس میں سے نکالا، اور تیسرے سال میں 5.6% ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی، یعنی دولت میں اضافہ ہوا۔ اور جو خسارہ تھا، جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 11 سال میں پاکستان کا سب سے خسارہ سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا، 11 سالوں میں۔ پانچ ہماری فصلیں، ان کی ریکارڈ پیداوار تھی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیمنٹ دلوائی، ان کو پورے پیسے دلوائے۔ یہ جو شوگر مل مافیا تھا، اس کے خلاف ایکشن لیا، کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا۔ 5 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس۔ انڈسٹری ہماری مارچ میں 8.6% میں بڑی، اس کا مطلب نوکریاں ملی، خوشحالی آئی۔ ورلڈ بینک کی سروے ہے
کہ برِ صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا، پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی، حکومت نااہل ہے، اس کے باوجود کہ وہی IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا، ورلڈ بینک تعریفیں کر رہا ہے، یا ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی، تو پوری پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی۔ پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا، امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے، ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے۔ پہلے سازش ہوتی ہے، پوری تیاری ہوتی ہے، اور پھر مداخلت ہوتی ہے، یعنی کہ نو کانفرنس کے ذریعے ایک 22 کروڑ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے آپ نے ایک ایک بات بتانی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جو پتلے بٹھائے ہوئے اوپر، یہ جو چیری بلاسم بوٹ پالش اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر، یہ جو میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا ہے۔ میر جعفر وہ آدمی تھا جس نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ جو مسلمان وہاں کا گورنر تھا اس کے خلاف سازش کر کے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ بھی وہی میر جعفر ہے NRO 2 کے لیے، کیونکہ اب اس کو NRO مل جائے گا، چوری ساری اس کی اور اس کے سارے ٹبر کی چوری معاف ہو جائے گی، اس کے لیے یہ پاکستان کو غلام بنائے گا۔ اس لیے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر آگے سے کسی بیرونی طاقت جو دھمکی ملے گی وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ یہ ملک کی حقیقی کی آزادی کی جنگ ہے، اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، آگے سے یہ ملک ہمیشہ غلامی کرے گا، کیونکہ یہ سارے چوروں کے جو خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز ہم اب دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے۔ 30 سال سے یہ ملک کی حکمرانی کرتے رہے، ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا۔ امریکن جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا، انہوں نے NRO دلوایا تھا، اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا۔ اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا؟ مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا، ان کے دور میں 50 ارب ڈالر